عمران خان پر حملہ کیس کی جے آئی ٹی کے متعلق چشم کشا انکشافات صرف ARY نیوز پر جے آئی ٹی کے کنوینر غلام محمود ڈوگر نے تفتیشی ٹیم کے ممبران کا کچا چھٹا کھول دیا اور جے آئی ٹی سربراہ نے ٹیم ممبران کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی ہے۔ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر نے جے آئی ٹی ممبران کے خلاف ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو رپورٹ پیش کر دی ہے۔ جے آئی ٹی کے ممبرز نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کے کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی، یہ اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی سربراہ جے آئی ٹی نے کہا ہے کہ ممبران نے کیس کو سنجیدہ لیا اور نہ ہی تفتیش میں کوئی دلچسپی دکھائی۔ ان ممبرز نے کبھی بھی زبانی یا لکھائی میں اپنے اعتراضات کے متعلق مجھے نہیں بتایا، غلام محمود ڈوگر نے یہ بتایا۔ مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ اچانک ان کو خیال آ گیا کہ مشترکہ رپورٹ بنا کر اعتراضات اٹھائے جائیں۔ جے آئی ٹی کے سربراہ کے طور پر پہلے مجھے اپنے اعتراضات سے آگاہ کرتے۔ ان ممبرز نے کانفیڈینشیل معلومات سوشل میڈیا اور میڈیا کو دے کر کیس کو خراب کیا۔ تو ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نئی مشرف بٹ اس متعلق ہمیں مزید بتائیں گے۔ نہیں بتائیے گا سربراہ جے آئی ٹی اپنے ہی ممبرز کے خلاف بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی، مزید کیا انکشافات کیے گئے؟ ٹھیک ہے، نعیم سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس متعلق آپ کو مزید ڈیٹیل بتائیں کہ سربراہ جے آئی ٹی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ممبرز ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق مجرمانہ کیس کے تحت کارروائی کی سفارش کرتا ہوں۔ 16 نومبر کو جے آئی ٹی کا پہلا اجلاس ہوا جس میں 2 ممبر ایس پی ملک طارق اور SSP نصیب اللہ شریک ہوئے۔ دونوں افسران کی ڈیوٹی لگی کہ وہ ملزم کے ویڈیوز، پرچہ اندراج، گرفتار میں تاخیر، ثبوت ظاہر کرنے کی انکوائری کریں۔ نعیم اشرف بٹ سے جان لیتے ہیں۔ نعیم بتائیے گا، یہ کافی طویل رپورٹ ہے جس میں تمام تر معلومات سامنے آ رہی ہیں، کیا انکشافات ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں سربراہ جے آئی ٹی؟ جی صدف، یہ بہت ہی اہم کہہ لیں رپورٹ ہے۔ سربراہ جے آئی ٹی جو عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے سربراہ غلام محمود ڈوگر جو CCPO لاہور بھی ہیں، انہوں نے گزشتہ روز یہ رپورٹ جو ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم جو ہیں پنجاب کے، ان کو یہ دی ہے اور یہ عدالت میں بھی یہی رپورٹ اس طرح جائے گی، ریکارڈ کا حصہ۔ اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ جتنے ممبران ہیں جے آئی ٹی کے، ان کے علاوہ تقریباً 5 ممبران ہیں، ان سب پر انہوں نے شدید تحفظات بلکہ عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ انہوں نے کیس کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور بلکہ کچھ ثبوت ہیں بڑے اہم، ان کو بھی ضائع کرنے اور خراب کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ کافی لمبی رپورٹ ہے، جو اہم اس کے پوائنٹس ہیں جیسے وہ بتاتے ہیں کہ 16 نومبر کو پہلی میٹنگ جب ہوئی تو 2 ممبر جو ہیں، ایک SP اور ایک SSP ہیں، SSP نصیب اللہ ہیں، SP ملک طارق، یہ آئے تو ان کی پہلے اجلاس میں ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے 3 چیزوں کی انکوائری کرنی ہے۔ ایک تو یہ جو ویڈیو 2 بن گئی ملزم نوید کی، یہ کیسے ہوا، دوسرا پرچہ کیوں لیٹ اس کا اندراج ہوا، اور تیسرا یہ کہ گرفتاری جو ملزم نوید کی وہ بھی تاخیر سے کیوں ڈالی گئی۔ یہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اگلے روز عدالت میں پہلی دفعہ جب پیش کیا ملزم کو، اور عدالت نے بھی یہی کہا، حکم دیا کہ یہ 3 چیزوں کی انکوائری آپ نے کرنی ہے، لیکن انہوں نے یہ رپورٹ میں لکھا کہ اس کے باوجود بالکل دونوں افسران نے، SP اور SSP نے کوئی دلچسپی نہیں لی اس انکوائری میں، نہ ہی وہ ویڈیوز کا کو بتایا اور DPO گجرات کو طلب نہیں کیا۔ پھر جو SSP CTD ہیں جو ان کا خیال ہے کہ وہ بھی ملوث، ان دونوں کو نہ طلب کیا نہ ان کے موبائل لیے۔ اور پھر جب اگلی پیشی ہوئی غالباً 29 نومبر کو، تو یہ رپورٹ میں لکھتے ہیں غلام محمود ڈوگر کہ عدالت نے جب پوچھا کہ آپ نے وہ انکوائری کی ان 3 چیزوں کی، تو آگے سے دونوں نے کہا کہ ابھی تک نہیں۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس پر مجھے ایز اے کنوینر بڑی شرمندگی اٹھانا پڑی، اور عدالت نے کہا کہ اگلی دفعہ وہ کنوینر خود آئیں اور بتائیں کہ یہ انکوائری کیوں نہیں ہو رہی۔ پھر آگے وہ چلتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ایک جو مثال کے طور پہ RPO ہیں DG خان کے، ان کا حرم علی ان کا نام ہے، ان کا کہا گیا کہ وہ اہم ممبر تھے، تو وہ پوری یہ 2 مہینے کی تفتیش میں صرف 2 دفعہ میٹنگز میں آئے، اور ہر دفعہ جب انہیں بلایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میں جہاں کچے کے علاقے میں آپریشن میں مصروف ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے لکھ کر، کنوینر نے کہا کہ ہوم سیکرٹری کو یہ کہا پھر ان کو ہٹا دیں کیونکہ یہ تو بالکل دلچسپی نہیں لے رہے۔ پھر ایک اور SSP ہیں غالباً احسان اللہ چوہان ہے ان کا نام،
ان کو ایڈ کیا گیا ہے تفتیش میں اور ایز اے ممبر. تو ان کا پتہ چلا کہ پہلے وہ آئے ہی نہیں 15 دن، وہ انہوں نے جوائن ہی نہیں کیا ٹیم کو، اور 15 روز بعد جب ان کا وہ شکایت کی گئی تو پھر وہ آئے. تو ان کی ڈیوٹی یہ لگی کہ آپ جو ہیں وہ تفتیش کو آگے لے کر چلیں اور ملزم سے آپ ملیں اور ان سے پوچھیں، تفتیش کریں، اور جو اس میں دیگر ملزمان ہیں یا جو مشکوک افراد ہیں ان سے پوچھ گچھ کریں. تو اس میں لکھا ہے رپورٹ میں کہ ان صاحب نے بھی کسی ایک روز بھی، ایک لمحہ بھی اس ملزم کو، نوید کو نہیں ملے، اور نہ ہی تفتیش میں کوئی دلچسپی ظاہر کی، کوئی اس کو وہ اس میں حصہ نہیں لیا. بلکہ انہوں نے ایک لکھا کہ ایک اور جو اس میں کہہ لیں کہ 5ویں 6ٹی چیز ہے کہ جو ایس پی ہیں غالباً جو پہلے 2 تھے ان میں سے ایک ممبر، وہ ان کو کہا گیا کہ 17 دسمبر کو کہ آپ جائیں وقوع پر اور ادھر جا کے سرچ کریں. ان کے ساتھ جو فورینزک ٹیم ہے وہ بھی گئی. جب وہ وہاں پر گئے تو قریبی ایک بلڈنگ کی چھت سے انہیں 30 بور کے جو اسلحہ اس کے 9 ہول ملے. انہوں نے کہا کہ اس ایس پی نے وہ 9 ہول کی ویڈیو اپنی آواز میں خود بنائی اور وہاں پر کھڑے ہو کر، لیکن جب آ کر رپورٹ دی تو وہ اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ یہ کوئی تیسرا حملہ آور ہو سکتا ہے، اور وہ اس پر بازد ہیں کہ ایک ہی شوٹر تھا. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو دیگر ایک افسر ہیں ان کا ڈیوٹی لگی کہ آپ ملزم کے جو موبائل ہیں اس کے ڈیٹا اور اس سے جو انہوں نے رابطے کیے وہ آپ اس کی وہ انکوائری کریں، تفتیش کریں اور اس کا پتہ ہے. انہوں نے کہا اس کا بھی بالکل انہوں نے نہیں بتایا. بلکہ ایک افسر کا تو بڑا ایک خاص بات انہوں نے بڑی سخت لکھی کہ جو سابق تفتیشی افسر تھے انسپیکٹر سودرا، امتیاز ان کا نام ہے، انہوں نے کچھ فوری طور پر وہاں موقع پر کچھ ثبوت اکٹھے کیے تھے. تو ایک صاحب جو ہیں اس ممبر جو جے آئی ٹی کے، انہوں نے اس کو بھی ضائع کرنے کی بھرپور کوشش کی، اس کو خراب کیا. یعنی لب لباب اس ساری رپورٹ کا یہ ہے کہ جے آئی ٹی کے ممبران جو ہیں وہ اس میں یہ بھی اچھا، یہ بڑی اہم ایک اور بات انہوں نے لکھا کہ کچھ لوگ جو سیاسی ہیں جن کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے، جو مشکوک ہیں، ان کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ انہیں تفتیش کریں تو ان کو بھی طلب نہیں کرتے. اور یہ انہوں نے یہ لکھا ہے اس کا تو یہ انتہائی چشمکشا انکشافات ہیں. نعیم اشرف بٹ ہمیں بتا رہے ہیں عمران خان پر حملہ کیس کی جے آئی ٹی میں کس طریقے سے تحقیقات کی گئی. اب سربراہ جے آئی ٹی بتا رہے ہیں کہ جو تفتیشی افسران تھے انہوں نے کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنے اعتراضات یہاں پر اٹھائے ہیں. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو اس کیس کے حوالے سے معلومات دی گئی جو کہ کانفیڈینشیل تھی، جبکہ انہوں نے ان ممبرانز کے خلاف قانون کے مطابق مجرمانہ کیس کے تحت کارروائی کی سفارش کی ہے. نعیم اشرف بٹ آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ.